میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے، اب جب کینسر کی بات ہو گئی نا، کہ لوگوں میں خوف ہوتا ہے، کینسر ہو گیا ہے، ایک ایسی فضا گھر میں قائم ہو جاتی ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ انسان اداس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ آج کے زمانے میں کینسر لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہے، اس کا 100% علاج ہے، ہاں جی، اور کینسر قابل علاج ہے بشرطے کہ ہم وقت پر اس کی تشخیص کروا لیں اور وقت پر ہم اس کا علاج کروائیں، اور جو علاج تجویز کیا جاتا ہے ہاں وہ پورا کروائیں، اور جو ڈاکٹرز ہدایات دیتے ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ ہاں جی۔ حالانکہ ہم چونکہ بیوقوف سے لوگ ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے تو محلے دار اور جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں وہ روتے ہوئے آ جاتے ہیں گھر میں، بہت بری بات ہے ویسے اور یہ۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ جس بچے کا یا جس بہن بھائی کا یہ مرض لاحق ہو گیا ہے اس کو کہتے ہیں اس کی شکل یاد کر لو کیونکہ اس نے اب بچنا نہیں ہے۔ کتنی بری بات ہے ویسے یہ۔ حالانکہ اس کی شکل کو یاد کرنے والی چیز ہے۔ امام دین، یہ تو ہم نے ہسپتالوں میں دیکھا ہے، جی اور اسی لیے ہم لوگ اپنے CCU کے اندر نا ہم لوگوں کو نہیں آنے دیتے۔ ہاں جی، اب آپ دیکھیں، ایک مریض جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ داخل ہے ہمارے پاس، ملنے والے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں نہیں اوہو، بچنا۔ یہ بھی کہتے ہیں ہاں اور جی، کہتے ہیں اوہ چاچا جی پرسوں میرے دوست کے ابا کو اٹیک ہوا تھا، وہ فوت گئے۔ ہو گئے ہیں۔ ابھی میں ان کا جنازے میں سے آ رہا ہوں کتنی کہ وہ جو نواں بیمار ہوا ہے وہ وہیں دم دے جائے۔ کتنی بری بات ہے ہاں ویسے جی، یہ۔ ہاں جی، امام دین، جب ہم مریض کو حوصلہ دیتے ہیں نا تو ان کے جسم میں ایسے ایسے کیمیائی مادے پیدا ہوتے ہیں جو ان کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتے ہیں، اچھا اور دفاعی نظام پھر اس بیماری کے خلاف لڑتا ہے۔ اچھا، وہ ایسے ایسے کیمیائی مادے تیار کرتا ہے جو کینسر کے خلیوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا جو کینسر زدہ حصہ ہوتا ہے نا اس کے گرد پورا ایک جال بنا دیتے ہیں کہ تاکہ کینسر وہاں سے باہر کہیں جا ہی نہ سکے۔ ہوئی 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 ہوئی، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے سارا کچھ۔ پورا قدرت کی طرف سے۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر وہیں پر آ جاتا ہوں کہاں پہ؟ کہ یہ جو گنجے پن کا شرطی علاج ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیں یہ جو گنجے ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنا برخوردار ایک جس کے ساتھ میں آج بس میں بیٹھ کے آیا ہوں، ٹوپی والا تھا نیلے رنگ کی، اس نے بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی، اچھا، تو وہ بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ چاچا جی میں نے بال لگوانے ہیں آپ۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بال کاہے کے ہوتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا انسانی بال لگوانے ہیں۔ تو کیا واقعی انسانی بال انسانوں کے سر پہ لگتے ہیں؟ امام دین، انسانوں کے ہی بال ہوتے ہیں اور آپ ہی کے بال ہوتے ہیں۔ میرے کیسے لے لیے یہ بال؟ اگر آپ کے بال لگائے جائیں گے نا ہاں جی، تو پھر پورا سروے کریں گے آپ کے سر کا۔ اچھا سر میں پھر کے تو سروے کریں گے؟ جی، پھر وہاں سے وہ دیکھیں گے کہ آپ کے بال لگائے جا سکتے ہیں یا نہیں لگائے جا سکتے۔ اچھا اس کا بھی جیسے خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے ویسا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے؟ سب ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بال لگوانے جا رہے ہیں ہاں جی، تو جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے جا کے پوری معلومات لیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ان کا تجربہ کتنا ہے۔ اچھا، وہ بال لگائیں گے تو اس تھیٹر کا ماحول کیسا ہے، اچھا جی، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے۔ یہاں تھیٹر وہی جدھر بال وہ ٹیسٹ کرتے ہیں؟ جہاں بال آپ کے امپلانٹ کریں گے، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بال جو لگتے ہیں کوئی ایسی کوئی دوائی ہوتی جس کو سر میں لگا کے تو بال لگا دیتے ہیں؟ امام دین، یہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو ساری باتیں بتاؤں تاکہ کل کو آپ اپنا بھی ایک کلینک کھول کے بیٹھ جائیں بال لگانے کا۔ دیکھیں اللہ کی مہربانی سے میرے جتنے بھی بال اپنے ہیں اور ذاتی ہیں، جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا ہوا کہ اگر یہ مجھ کو داغ مفارقت دے کے جائیں گے، داغ مفارقت، اچھا، ہاں جی، تو میں کہوں گا کہ جی میں نے پھر وال لگوانے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ وال لگوانے کا کیا فائدہ کہ مرغیوں کے کھڈے جیسا میرا منہ ہو
اور اوپر میں وال لگوا لوں تو وہ تو پھر میرے ساتھ ٹیلی نہیں کریں گے نا جی. تو وہ نہیں بات میری. امام دین جب بال لگائے جاتے ہیں نا ہاں تو جی، جو سرجن ہوتے ہیں وہ آپ کے پورے جسم کا ایک توازن دیکھتے ہیں اچھا کہ ہم بال جب لگائیں گے کہ آپ کے قدرتی بال کیسے تھے، اچھا ٹھیک ہے نا. اور وہ اسی حساب سے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کے بال لگیں گے تو آپ کے بال یہاں تک لگیں گے، یہاں تک بڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ آپ کی شخصیت ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے والوں کے بارے میں بھی بات کر لی اور یہ جو ہے دمہ. دمے کے بارے میں کوئی بات رہتی ہے؟ امام دین جب ہم دمے کی بات کرتے ہیں نا، جی یہ جو سانس کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہاں جی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج بھی پاکستان میں 20% بچے دمے کا شکار ہیں. 100 میں سے 20؟ 100 میں سے 20 بچے. یہ کوئی غذا کی وجہ سے ہے؟ غذا کا تو رول ہوگا، ہمارے ماحول کی آلودگی، ماحول کی آلودگی مثلا. پھر اس کے بعد والدین کا دمے کا شکار ہونا، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، موروثیت. موروثیت. یہ تمام فیکٹرز ہیں، اور اگر بچوں میں ہم ان کا پراپر علاج نہیں کریں گے تو بچوں کے اندر پیچیدگیاں زیادہ ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑی دوائی ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں اسٹیرائڈس. اچھا اچھا ٹھیک اچھا. ہے؟ معافی سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا جی ہوں اس ضرور موضوع کہیے. پر. یہ جو آپ نے دوائی بتائی ہے، یہ جو بچے فوری طور پر پہلوان بنتے ہیں جی وہ بھی استعمال کرتے ہیں؟ نہیں وہ استعمال کرواتے ہیں، اخبارات میں اشتہار آتے ہیں. پھر اشتہار کی بات آ گئی نا کہ اگر آپ دبلے ہیں، آپ بہت پتلے ہیں، آپ کے گال پچکے ہوئے ہیں، آپ بہت آپ کی شخصیت خراب ہو گئی ہے، تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو موٹا کر دیں گے. صحت کے لیے تو گٹ ہے نا. بہت زیادہ. کیونکہ دیکھیں جب ہم اسٹیرائڈز دیتے ہیں، اسٹیرائڈز کیا ہوتا ہے امام دین؟ یہ ایکچولی ایک ایسا قدرتی مادہ ہے جو ہمارے جسم میں بنتا ہے. جیسے کولیسٹرول ہے، یہ بھی تو اسٹیرائڈ ہی ہے نا، جو چکنائی کی قسم ہوتی ہے. اور یہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے ہمارے آگے ہارمونز بنتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ہارمونز ہوتے ہیں ان میں اسٹیرائڈز ہی ہوتے ہیں نا. ان کا رنگ جو ہوتا ہے بیچ کا، وہ اسٹیرائڈ کا رنگ ہوتا ہے. اسٹیرائڈ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. لیکن اگر ہم ان کو باہر سے استعمال کریں گے، اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، جہاں یہ بہت فائدہ مند ہے وہیں پر یہ انسان کے لیے نقصان دہ بہت زیادہ ہے. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کو یہ دوائیاں جو ہیں ان سے دور ہی رکھے، اور اگر کہیں ضرورت محسوس ہو تو پھر یہ استعمال کرنی چاہیے، مگر ایک لمٹ. ان کے بارے میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے اسٹیرائڈز کے بارے میں کہ جب ہم بچوں کو استعمال کرواتے ہیں تو ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسی بات نہیں. وہ 1 سال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 1 سینٹی میٹر سے بھی تقریباً کم کی کوئی پرابلم آتی ہے ان بچوں میں جن پر نگاہ نہیں رکھی جاتی. اچھا ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کی صحت کی حفاظت کرنی ہے. اگر بچے کو کھانسی ہوتی ہے، بچے کے سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے، اس پر نگاہ رکھنی ہے جی کڑی، کیونکہ ہمارے آج کے جو بچے ہیں وہ ہماری کل کی پنیری ہے. بالکل. اور اگر بچے کی سانس کی رفتار، بچے کی چھاتی تیز حرکت کرتی ہے، فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر دوڑیں، بچہ بہت بے چین ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. اور علاج کروائیں. بالکل جی. اور بچوں کو نیبولائز کیا جاتا ہے تاکہ بچے کا سانس بحال ہو. ہاں جی، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے ہی جانا ہے ڈاکٹر صاحب. بچے کو لے کر کوئی اس کا ناپ دلانے تو نہیں جانا نا. تو بچے کو جو شربت دیے جائیں گے جی، وہ اس کو جو ڈوز بتائی گئی ہے، جو خوراک اس بتائی کے گئی ہے، مطابق جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہے. شاباش. اگر اس طرح ہم کریں گے تو ہمارا بچہ ایک صحت مند انداز میں دمے کے ساتھ، ایک پاکستانی شہری بنے گا. وہ تو بنے گا، وہ تو ہے ہی پاکستانی شہری، لیکن وہ ایک کامیاب صحت مند زندگی گزار سکے گا امام دین. بالکل جی، بالکل. کیونکہ پھر دمہ اس کی کامیابی
کے راستے میں آڑے نہیں آئے گا. ویری گڈ سر.